TSR پیش کرتے ہیں۔ اشہد ان علی ولی اللہ نوشته شده در عرش خدا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة، ولیکا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعین بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو حدیث ثقلین کے بارے میں تھی، اور ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ حدیث ثقلین کے بارے میں ڈسکس کیا، اس پر بحث کی۔ اب جو آخری ڈسکشن پہ حدیث ثقلین کے پہنچتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حدیث ثقلین جو بہت ہی معتبر اور بہت ہی اہم حدیث ہے، اس کے نتائج کیا ہیں۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث ثقلین سے چند نتائج اخذ کرتے ہیں، اور یہ نتائج سب اہل تسنن کے کتابوں کی روشنی میں، ان کے حوالے جات، ان کے ریفرنسز کی روشنی میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا کنکلوژن، سب سے پہلا نتیجہ جو حدیث ثقلین سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے، جو ڈرائیو کر سکتے ہیں کنکلوژن، وہ یہ ہے کہ حدیث ثقلین پیروی اہل بیت علیہ السلام کی دلیل ہے۔ دیکھیے، بالکل واضح طور پر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک کیا تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ بہت امپورٹنٹ یہ نتیجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ یعنی قرآن صامت، اور اہل بیت قرآن ناطق۔ ظاہر سی بات ہے کہ اکثر لوگ جب اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب اس سے مراد روایات آل محمد اور تعلیمات آل محمد علیہ السلام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی ایک مصداق، اس کی ایک اپلیکیشن تعلیمات آل محمد علیہ السلام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب پیغمبر نے معرفی کروائی، اب جو انٹروڈکشن کروایا ان کا، تو خود ذات اہل بیت کی معرفی کروائی تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی خود ذات اہل بیت انسانوں کی ہدایت کا سبب ہے، خود ان کا وجود۔ مثلا آج اہل بیت کی شخص کون ہے؟ 12ویں امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جو اہل بیت کے نمائندے ہیں آج، اور جب تک کہ ظہور ہے اس وقت تک کہ وہ ان کے، یعنی جب تک کہ ان کی حکومت رہے گی، وہ نمائندے رہیں گے۔ تو جب پیغمبر نے کہا تمسک کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف تعلیمات سے بلکہ خود ان کی ذات سے بھی تمسک کرنا لازم و ضروری ہے۔ یعنی امام زمان کی ذات اقدس، اس سے، یعنی ان کی ذات اقدس سے تمسک کرنا لازم و ضروری ہے۔ ان کی ذات اقدس پناہ گاہ ہے، ان کی ذات اقدس کہف الحسین ہے۔ امام زمان غیاث المستر المستکین ہے، جو مستر اور جو بیچارے لوگ ہیں ان کی پناہ گاہ ہے۔ امام زمان ہادی ہے، امام زمان لوگوں کو راست، خود ان کا وجود لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، تعلیمات کے علاوہ خود وجود اقدس۔ یعنی یہ بہت اہم اور ظریف نقطہ ہے، بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریے۔ یعنی خود امام زمان سے تمسک کرنا لازم و ضروری آج کے زمانے میں۔ اور آف کورس یعنی جو دیگر ائمہ، جو پریویس ائمہ تھے، ان سے بھی تمسک کرنا ہے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور آج جو ان کے نمائندے ہیں۔ بہرحال تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ پیروی اہل بیت علیہ السلام کی دلیل ہے۔ اب دیکھیے، یہ تو بات روز روشن کی طرح ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی پیروی، ان کو امام سمجھنا ہر ایک مسلمان پہ لازم و واجب ہے، کم سے کم حدیث
ثقلین کی روشنی میں. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ حدیث ثقلین کا انکار کر رہا ہے. حدیث ثقلین کا انکار کرنے کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے. رسول اللہ کا انکار کر رہا ہے مطلب یہ کہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو رسول اللہ اور اللہ کا انکار کرے وہ دین کے دائرے کے باہر ہے. اب دیکھیے امامت کی دلیل کیسے ہے. آپ دیکھیے یہاں طیبی بہت بڑے عالم اہل تسنن کی ان کی تفصیلات ہم لوگ سب بیان کر چکے ہیں جو علماء کی. اور اگر کسی کو مزید تفصیلات معلوم کرنا ہے تو اباقات الانوار میں حدیث ثقلین کی پہلی جلد میں ان کی پوری تفصیل کے ساتھ چیزیں موجود ہیں جو میر احمد حسین ہندی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، میر احمد حسین یعنی کنتوری موسوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ پورا سب بیان کیا ہے. تو وہ طیبی اپنی کتاب جو الکاشف فی شرح المشکات میں لکھتے ہیں، حدیث ثقلین کی جب انہوں نے شرح کی ہے تو لکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کا یہ معنی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. یہ وہ لکھتے ہیں. دیکھیے یہ ان کا نظریہ، یاد رکھیے گا، یہ ہم کسی شیعہ کتاب سے نہیں پڑھ رہے ہیں. قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کا یہ معنی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور وہ اس کے اوامر کی اطاعت و پیروی اور اس کے نہی سے چشم پوشی کی جائے. یعنی جو قرآن نے حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے اور جس چیز سے قرآن نے منع کیا ہے اس سے پرہیز کیا جائے. یہ ہے قرآن سے تمسک کرنے کا مطلب. اور پھر اس کے آگے لکھتے ہیں اور اطرت کے ساتھ تمسک کے معنی یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے. ایک یہ طیبی لکھتے ہیں ان سے محبت کی جائے کیوں قرآن نے حکم دیا نا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سورہ شورا کی آیت نمبر 23 ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اور کوئی چیز اجر رسالت کوئی طلب نہیں کرتا ہوں، بس یہ کہ میری قربہ سے میری آل سے محبت کرو بس. تو محبت کی جائے اور اس کے بعد کہتے ہیں ان سے ہدایت حاصل کی جائے. آل محمد علیہ السلام ہادی ہیں، ان سے ہدایت طلب کرنا ہمارا کام ہے. استہدا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ہدایت طلب کرنا. اور جب وہ ہدایت کرے تو اہتدا بھی ہماری ذمہ داری ہے، یعنی ہدایت قبول کرنا. تو اہل بیت ہادی ہیں، ہدایت کرنا ان کا کام ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ہماری دو ذمہ داریاں ہیں. ایک استہدا ہے یعنی ان سے ہدایت طلب کرنا، اور دوسرا جب وہ ہدایت کریں تو ان کی ہدایت کو قبول کرنا، ان کی باتوں کو ماننا، ان کی باتوں میں چوں اور چرا نہیں کرنا. یہ کیسے وہ کیسے ایسے کیسے ویسے کیسے وہ سب نہیں کرنا، بلکہ قبول کرنا، ان کی ہدایت کو قبول کرنا. پیغمبر نے یہی فرمایا قرآن کی اس آیت کے ذیل میں کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. آپ صرف ایک ڈرانے والے ہیں اور ہر ایک قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے. تو پیغمبر نے فرمایا انا منذر وانت یا علی ہادن، میں ڈرانے والا ہوں اور اے علی تم ہادی ہو. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اور اسی کی دوسری تفسیر میں دوسری حدیث جو اس آیت کی تفسیر میں آئی ہے کہ 12 امام ہادی ہیں. بہرحال تو طیبی آگے لکھتے ہیں اور ان کی سیرت کی پیروی کی جائے. اطرت کی سیرت کی پیروی کی جائے. اچھا سیرت کی پیروی کب انسان کر سکتا ہے؟ جب ان کی سیرت سے آشنا ہو، جب ان کی سوانح حیات سے آشنا ہو، ان کی تعلیمات سے آشنا ہو، ان کے اخلاق سے آشنا ہو، ان کے احکام سے آشنا ہو. آشنا ہو مطلب جانے، ان کو پڑھے سمجھے. لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ امت نے تو اطرت کو بھلا دیا. وہ تو اطرت کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، بلکہ جو اطرت کے دشمن ہیں ان کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو وہ گلوریفائی کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اطرت کے دشمنوں کا. امت نے تو یہ کیا. تو یہ طیبی کا بیان تھا. اب آئیے دیکھتے ہیں دوسرے بہت بڑے اہل تسنن کے متکلم ہیں، بہت بڑے شرح المقاصد کے مصنف ہیں. ان کی کتاب کا نام ہے شرح المقاصد. اس کے مصنف ہے سعد الدین تفتازانی.
وہ اس میں حدیث ثقلین کے بعد لکھتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ حضرت نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو اس سلسلے میں قرین و مصاحب قرار دیا ہے کہ ان دونوں کے ساتھ تمسک اور وابستگی گمراہی سے بچانے والی ہے، یعنی قرآن اور اہل بیت کو ساتھ ساتھ قرار دیا ہے، اور یہ چیز انسان کو گمراہی سے بچائے گی۔ قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کا معنی سوائے اس کے کچھ اور نہیں ہے کہ اس کے علوم و معارف اور اس سے ہدایت حاصل کی جائے، اور یہی معنی اطرت کے ساتھ تمسک کرنے کے ہیں، یہی معنی۔ یہ سعد الدین تفتازانی اپنی کتاب شرح المقاصد کی جلد 2 صفحہ نمبر 222 پہ لکھتے ہیں۔ دیکھیے بالکل واضح، جو سعد الدین تفتازانی جو متکلم ہیں وہ بھی اس کا یہی مطلب سمجھتے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ آگے بڑھیں تو آپ دیکھیں ابن حجر مکی کیا کہتے ہیں۔ ابن حجر مکی کی جن کا انتقال 974 ہجری میں ہوا تقریباً، انہوں نے کتاب لکھی ہے الصواعق المحرقہ، اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی تھی، اس کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا۔ الصواعق المحرقہ یعنی جلا دینے والی بجلیاں، یہ اس لیے لکھی تھی تاکہ یعنی ان کا ہدف یہ تھا، ان کا انٹینشن یہ تھا، ان کا مقصد یہ تھا کہ شیعوں پر میں ایسی بجلی گرانے جا رہا ہوں کہ شیعہ ہلاک ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کتاب کا مطالعہ کریں تو اس سے بالکل آپ کے لیے واضح ہوگا کہ انہوں نے سوائے مدح اہل بیت کے اور کچھ نہیں کیا۔ بہرحال تو وہ الصواعق المحرقہ میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور اطرت کو جو ان کے اہل نسل اور قریب ترین رشتہ دار ہیں، دیکھیے بالکل واضح کر رہے ہیں کہ اطرت کون ہے، اہل یعنی کون اطرت، رسول اللہ کے اہل بیت ہیں، رسول اللہ کی نسل ہے، اور رسول اللہ قریب ترین رشتہ دار قربا ہے، وہی قربا جن کا ذکر سورہ شورى میں ہوا۔ پیغمبر نے ان دونوں کو ثقلین کہا ہے۔ یہ ابن حجر لکھتے ہیں کیوں کہا ثقلین، کیونکہ ہر نفیس یعنی قیمتی، انویلیبل اور محفوظ رکھنے والی شے کو ثقل کہتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو قیمتی اور جس کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے اسے ثقل کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں یعنی قرآن اور اطرت بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ ان دونوں میں ہر ایک علوم لدنی کا معدن اور اسرار و مخزن، علوم لدنی یعنی الہی علوم کا، ڈیوائن نالج کا، وہ علم جو اللہ نے دیا اس کا یہ معدن ہے، یہ مائن ہے، یہ اس کی قرآن اور اہل بیت اس کی مائن ہے، اور مخزن ہے، اس کا خزانہ ہے جہاں یہ سب علم ہے۔ اور یہ حکم علیاء اور احکام شرعیہ کا منبع ہے، یہ بلند ترین حکمتیں اور احکام شرعیہ کا یہ منبع، یہ سورس ہیں۔ یہ اسی وجہ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان کی پیروی، ان سے تمسک اور ان سے علم حاصل کرنے کی ترغیب و تشویق دی ہے، لوگوں کو انکریج کیا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، لوگوں کو نصیحت کی ہے، موعظہ کیا ہے کہ تم انہی کی پیروی کرو، انہی کو فالو کرو۔ دیکھیے یہ سب بڑے بڑے علماء اہل تسنن ہیں۔ یہ الصواعق المحرقہ میں صفحہ نمبر 151 پہ، پیج 151 پہ انہوں نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے۔ اب آئیے ایک اور حوالہ دیکھ لیتے ہیں اس سلسلے میں کہ نور الدین سمہودی، یہ بھی بہت بڑے عالم دین ہیں سمہودی، انہوں نے کتاب لکھی ہے جواہر العقدین، جواہر العقدین، حدیث ثقلین اس میں نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد لکھتے ہیں
چونکہ قرآن اور اطرت میں سے ہر ایک علوم لدنی کا معدن، اسرار اور حکم اور احکام شرعی کا منبع اور استخراج حقائق کا خزانہ ہے. یعنی جتنی اللہ کا علم ہے نا، جو اللہ نے علم دیا ہے، اس کا یہ خزانہ ہی ہے. یعنی ادھر سے ملا، جیسے پیغمبر نے فرمایا نا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہی مطلب ہے. اگر قرآن کو بھی سمجھنا ہے تو علی کے ذریعے سمجھو، علی کے در پہ آؤ، آل علی کے در پہ آؤ. آپ دیکھیے جو تفسیریں ہیں، جو تفسیر اہل بیت علیہ السلام ہے، آپ اس کا مطالعہ کریے، آپ اس کو دیکھیے، آپ اس کو سٹڈی کریے. تو یہ جو حقائق اگر کسی کو معلوم کرنا ہے تو وہ ان کے در پر آئے. اس لیے حضرت نے ان دونوں کو ثقلین کہا، ان دونوں کو ثقلین کہا. اور بعض روایتوں کے مطابق لوگوں کو اپنے اہل بیت کی اقتدا، یہ سمودی لکھ رہے ہیں، سمودی لکھ رہے ہیں، یہ 10ویں صدی کے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ اور بعض روایتوں کے مطابق لوگوں کو اپنے اہل بیت کی اقتدا نے فالو کرنا اور ان کے ساتھ تمسک یعنی مضبوطی سے تھامنا، اور ان سے حصول علم کی ترغیب و تشویق کی ہے، اور ان کو یعنی تشویق کیا، انکریج کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم علم ان سے حاصل کرو. یہ سب ہودی لکھ رہے ہیں. تو اب اگر یہ امامت نہیں تو پھر امامت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ کچھ اور ہے امامت؟ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین سے اہل بیت کی امامت ثابت نہیں ہوتی. اب اگر حدیث ثقلین سے ثابت نہیں ہوتی تو پھر کس چیز سے ہوتی ہے؟ تو سمودی جواہر الاقدام میں صفحہ نمبر 243 اور القسم الثانی یعنی پارٹ 2 اور الفصل الرابع یعنی سیکشن 4 میں انہوں نے یہ چیز لکھی ہے. اور اسی طرح لاسٹ جو اس میں اس کنکلوژن، جو پہلا کنکلوژن ہے، اس کے ریفرنس میں ملا علی قاری لکھتے ہیں. ملا علی قاری بہت بڑے عالم دین ہے، یہ بھی ان کی کتاب ہے، بہت ہی مشہور کتاب ہے شرح الشفا. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ تمسک کرنے کے معنی اس کے جملہ اوامر پر عمل اور اس کے جملہ نواہی سے چشم پوشی کرنا ہے. یعنی قرآن سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی حکم قرآن نے دیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے پرہیز کرنا، اس سے دوری اختیار کرنا ہے، اس سے ابسٹین کرنا ہے. اور پیغمبر کی اطاعت کے ساتھ تمسک کا مطلب ان سے محبت ہے اور ان کی سیرت کی پیروی کرنا ہے. یہ ملا علی قاری کہہ رہے، دیکھیے یہ ملا علی قاری کا بیان ہے، شرح الشفا میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت سے تمسک کا مطلب کیا ہے؟ ایک ان سے محبت کرنا. یہ تو آپ کی خدمت میں عرض کر چکے امت نے کیسی محبت کی، یعنی کچھ کو قتل کیا، کچھ کو قید خانے میں ڈالا، کچھ کو در بدر پھرایا. یہ امت نے محبت، یہ اجر رسالت دیا امت نے، یہ امت کا اجر رسالت تھا کہ اہل بیت میں سے بعض کو قتل کیا، بعض کو قید خانے میں ڈالا، بعض کو در بدر پھرایا، ان کی ناموس کو بازاروں میں پھرایا، اور بدترین چیز جو کیا وہ یہ کہ جن لوگوں نے یہ جرم، یہ جرائم انجام دیے ان کی توجیہ کی، ان جسٹیفائی کیا اور ان کو ڈیفینڈ کیا، اور آج بھی کر رہے ہیں. اگر یہ تقاضا ہے محبت کا تو پھر دشمنی کسے کہتے ہیں؟ دشمنی کسے کہتے ہیں؟ اگر قتل کرنا ہے، قید خانے میں جیل میں ڈالنا ہے، در بدر پھرانا ہے، ناموس کے سروں سے چادر چھیننا، اگر یہ محبت ہے تو دشمنی کسے کہتے ہیں؟ قرآن اور پیغمبر نے کہا کہ اہل بیت سے محبت کرو، اور یہی علماء اہل تسنن بھی یہی مطلب سمجھ رہے ہیں. لیکن عملی طور پر امت نے کیا کیا اور آج بھی کیا کر رہی ہے؟ آج بھی کچھ لوگ بے حیائی کے ساتھ، بڑی بے حیائی کے ساتھ یزید
یزید جیسے ملعون اور پلید انسان کی دفاع کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہاں کا مطلب ہے کہ ان سے محبت کرنا اور ان کی سیرت کی پیروی کرنا ہے. اب انسان سیرت کی پیروی کب کر سکتا ہے؟ جب وہ سیرت کو پڑھے گا تب تو پیروی کرے گا نا. سیرت یعنی ان کی لائف، سیرت یعنی ان کی لائف کو پڑھے، یعنی ان کی تعلیمات کو پڑھے، ان کی تعلیمات سے آشنا ہو، ان کے احکام سے، ان کے عقائد سے، سب سے امپورٹنٹ ان کے عقائد سے. ان کے عقائد کیا تھے، ان کے اخلاق کی باتیں، ان کے احکام، وہ سب کو پڑھے. یہ ملا علی قاری یہی کہہ رہے ہیں. اور ملا علی قاری نے جلد 2 صفحہ نمبر 82 اور فصل من توقیر ہی، اور اس طرح جو ہے وہ آپ اس میں رجوع کر لیجئے گا کہ کس طرح انہوں نے اس چیز کو بیان کیا ہے. بقیہ انشاءاللہ ہم لوگ جو اگلے نتائج ہیں وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومناقبهم.